بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انشاءاللہ ہم آج جلال الدین رومی صاحب کی فلسفی پہ کچھ روشنی ڈالیں گے، ان کی خیالات پہ کچھ روشنی ڈالیں گے. جب صوفیزم اور مسزم کی بات ہو رہی ہو تو جلال الدین رومی کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے. جلال الدین رومی کی پیدائش 1207 اور وفات 1273 ہے. جلال الدین رومی صاحب پرشیا میں پیدا ہوئے، مگر زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے ترکی کے اندر گزارا، بلکہ ترکی میں لوگوں کو کرسچینٹی سے اسلام کے دائرے میں لانے میں رومی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کردار ہے. رومی کا یہ تصور کہ یہ خیال تھا کہ پریئرز اور میڈیٹیشن کے ذریعے، یعنی عبادت اور تفکر کے ذریعے ہم اپنی روح کے قریب ہو سکتے ہیں. اپنی روح کے قریب ہونے کا نتیجہ میں ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. بلکہ جلال الدین رومی کہا کہتے تھے کہ جب وہ بھی اپنی روح کے قریب ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرتے ہیں. رومی اپنے خیالات اکثر و بیشتر شاعری کے ذریعے پیش کرتے تھے اور شاعری کو موسیقی کے ساتھ جوڑتے تھے اور موسیقی کو رقص کے ساتھ جوڑتے تھے. شاید آپ نے ورلی درویش کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا. یہ ترکی کے اندر ایک گول گول ایک خاص انداز سے جو گھومتے ہیں، یہ ورلی درویشز ہیں جو بنیادی طور پر جلال الدین رومی کی خیالات سے، ان کی فلسفی سے بہت متاثر ہیں. رومی کا اثر یورپ کی سوچ پر بہت زیادہ نہیں ہوا جس طرح ابن سینا، ابن رشد اور امام غزالی نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں، کیونکہ اس وقت یورپ ایرسٹاٹل، ریشنلزم اور گریک فلاسفر سے بہت متاثر تھا، اور مسزم کو شاید اتنا تصور نہیں تھا ان کے دماغ میں، اور نہ انہوں نے یورپ میں اتنا متاثر کیا. جبکہ امام غزالی نے پرشیا، ترکی اور مڈل ایسٹ کے اندر اپنے نقوش چھوڑے، بہت متاثر کیا. اور ایسٹرن فلاسفی جو ہے، اور ایسٹرن فلاسفر جو مسلم فلاسفر جو ہیں، وہ امام غزالی کی فلاسفی سے بہت متاثر ہیں. جن میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں علامہ اقبال صاحب ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، اس کے علاوہ امیر خسرو، سلطان باہو، شہباز قلندر، سچر سرمد، بھلے شاہ. ایک لمبی لسٹ ہے جن کے نظام الدین اولیاء، ایک لمبی لسٹ ہے جن کو رومی نے اپنی فلسفی کے ذریعے، اپنے تھاٹ کے ذریعے بہت متاثر کیا. رومی کا تصور یہ تھا کہ اس مادی دنیا میں ہر چیز فانی ہے، ہر چیز تبدیلی کے عمل میں ہے. ایوری تھنگ از فلوز. جس طرح ایرسٹاٹل نے کہا تھا کہ پینٹیریا، اسی طرح رومی کہتے تھے سب چیزیں مسلسل تبدیلی کے عمل میں ہیں. صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کے اندر تبدیلی نہیں ہے، وہ ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہی رہے گی. وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. انسان بھی اس فانی سلسلے کی کڑی ہے. انسان نے بھی زندہ ہونا ہے، پھر مر جانا ہے. انسان بھی فانی ہے، انسان کو بھی ختم ہو جانا ہے. انسان نے بھی اس مادی دنیا کا حصہ بن جانا ہے. جو ہڈی اور ماس آج ایک انسان کو بناتی ہیں، وہ کل اسی کائنات کا کوئی اور حصہ بن جائیں گی. رومی کہتے ہیں کہ ماضی مستقبل کا جو تسلسل ہے، اس میں صرف ایک چھوٹا سا لمحہ جو ہے وہ کسی بھی انسان کی زندگی ہے. اس لمحے، اس فانی لمحے کے اندر انسان خود جو ہے اس تبدیلی کے، اس مسلسل تبدیلی کے تسلسل کا ایک حصہ بن جاتا ہے. رومی کہتے ہیں ہمیں موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ جو موت جو ہے زندگی کی ناگزیر حصہ ہے. جو چیز ہمیں موت کا شکار ہوتی ہے یا زندگی کا شکار ہوتی ہے، وہ کسی اور شکل میں ایک اور زندگی اختیار کر لیتی ہے. مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے، جو آج زندہ ہے، یہ میں جو آج زندہ ہوں کل میں نہیں ہوں گا اس دنیا میں. مگر یہ نہیں کہ جن چیزوں سے میں بنا ہوں، جو میری مادی خصوصیات ہیں، وہ ختم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ وہ کسی پودے کی شکل میں زندہ ہو جائیں گی. میری ماس اور ہڈیاں جو ہیں اس کائنات کا ہمیشہ حصہ رہیں گی، کل وہ کوئی اور شکل اختیار کر لیں گی. رومی کہتے ہیں میں ایک معدنی ذرہ تھا، جب میری موت ہوئی تو ایک پودا بن گیا. جب میری موت کی حیثیت سے موت ہوئی، جب میری پودے کی حیثیت سے موت ہوئی تب میں ایک جانور بن گیا، اور جب میری جانور کی حیثیت سے موت ہوئی تب میں ایک انسان بنا.
رومی کہتے ہیں کہ اگر یہ مادی دنیا فانی ہے تو پھر اس فانی دنیا میں جو مادی مسئلے مسائل ہیں اس پر توجہ دینا شاید اتنا اہم نہیں، کیونکہ تمام چیزیں فانی ہیں، یہ دنیا بھی پوری فانی ہے۔ تو فانی چیزوں پر توجہ دینے کے بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس چیز پر توجہ دی جائے جو ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہے گی، یعنی کہ روح، اپنی روح پر، تاکہ وہ خدا کے قریب آ جائیں، یعنی اپنی اسپریچول پہلو کے اوپر اپنی روحانی پہلو کے قریب آ جائیں۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ وہ جو طریقہ بتاتے ہیں اپنی روح کے قریب ہو جانے کا، اس طریقے کو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم عقل کے ذریعے، عقل کی قوت کے ذریعے استعمال کریں، ہم منطق کی قوت کو استعمال کریں، بلکہ ہمیں ایموشن کی پاور کو استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اپنی روحانی قوت کو استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر وہ احساس پیدا کرنا ہوگا۔ اس احساس کے ساتھ وہ احساس کس طرح سے اجاگر ہو سکتا ہے؟ رومی کہتے ہیں وہ احساس موسیقی کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، ڈانس کے ذریعے، رقص کے ذریعے اجاگر ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی انسان کو روح کو اجاگر کر سکتی ہیں، اور روح کو اجاگر کرنے کے نتیجے میں، احساسات کو اجاگر کرنے کے نتیجے میں ہمیں اس روحانی دنیا کے قریب پہنچا سکتی ہیں۔ جو نتیجہ یہ ہوا کہ عقل کے راستے کو چھوڑ کر ہمیں ذکر کا راستہ اپنانا چاہیے۔ ذکر کے ذریعے ہم جو ہیں اس روحانی قوت کے قریب آ سکتے ہیں۔ امام غزالی اس بارے میں دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفیزم، مسیزم تصوف سے آئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ دل کی پاکیزگی ہم کو اللہ کے قریب اس وقت تک نہیں لا سکتی جب تک ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکامات کے ماننے سے، اس پر عمل کرنے سے، دوسری دنیاوی بیماریاں جس میں دنیا سے بہت محبت، دنیا کی چیزوں سے جلن، حسد، بغض، کینہ اور دوسری بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ وہ قرآن شریف کی اس آیت کو بتاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ وہ اس قرآن شریف کی آیت کا ریفرنس بھی دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس دن، یعنی قیامت کے دن، جب تمہاری دولت، بچے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی ساؤنڈ ہارٹ لے کر آئیں گے۔ امام غزالی کی صوفیزم قرآن حدیث کے احکامات سے باہر نہیں نکلتی، اس لیے دونوں کی صوفیزم میں کافی فرق ہے۔ امام غزالی اپنی صوفیزم کو قرآن شریف، حدیث اور ان کے تابع لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دل کی صفائی جو ہے وہ اصل میں اللہ سے قریب لانے کا نتیجہ ہے، اللہ سے روحانی طاقت حاصل کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ رومی کا نقطہ نظر ہے کہ دل کے قریب، اللہ کے قریب آ سکتے ہیں جب آپ اپنی روح کے قریب آئیں، اور روح کے قریب آنے کا طریقہ یہ ہے، رومی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ شاعری کے ذریعے آ سکتے ہیں، موسیقی کے ذریعے آ سکتے ہیں، اور ڈانس کے ذریعے آ سکتے ہیں۔ تو دونوں فلاسفرز کا ڈیفرنٹ نقطہ نظر ہے، اور رومی اس نظر میں اپنے آپ کو ڈیفرنٹ پاتے ہیں، اور امام غزالی اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک اس لیے لانے کہتے ہیں کہ آپ قرآن شریف اور اسلام کے احکامات کو مانیں۔ میں نے کوشش کی دونوں کا نقطہ نظر آخر میں بیان کر سکوں۔ اگر کسی صاحب کو کوئی کوسچن ہے یا اور وہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو میں بہت خوش ہوں گا اگر وہ مجھے ای میل کر دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔